رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج ہمارا موضوع ہے فضائل تلاوت قرآن۔ وہ قرآن الرحمن علم القرآن، وہ قرآن جو رب کا کلام ہے، وہ قرآن جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، لیکن ہمیں اعزاز کیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ کلام رب کا ہے، آفاقی ہے، اور ہم اس کی تلاوت کریں، ہمیں رب اعزاز عطا فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے درجات کو میرا اللہ بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ دیتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کی سبزے اگاتی ہے، اور قلب و جگر کو تقوی و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے۔ اور یہ کتاب مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید و آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے۔ فرمایا مومنین کے لیے رحمت ہے، شفا ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کئی حامل یہ کتاب کہ اس سے جڑ جاؤ، بس تلاوت کر کے دیکھو، اس کو پڑھ کے دیکھو، ضروری نہیں آپ کو ترجمہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، فقط اس کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، رب کی عطا کردہ یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ یوں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار صحائف آئے، ان میں تحریف ہوئی، لیکن قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے، اور اس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہو سکی۔ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمہ کے، دونوں صورتوں میں بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی شخص کو ترجمہ نہیں آتا یا ترجمہ آتا ہے لیکن وہ معانی پر غور کیے بغیر صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ہی قرآن کریم کا پڑھنا لازم نہیں۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، بس قرآن مجید کی تلاوت عربی زبان میں تلاوت کرتے جائیے، جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کو پڑھتے جائیے، یہی تلاوت قرآن ہے، یہی قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اسرار و معانی معارف دیکھنا یہ تو علم حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، لیکن آج ہماری گفتگو جو ہے وہ صرف تلاوت قرآن پر ہے، قرآن کی تلاوت کرتے جانا۔ ایک ایک لفظ پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور بغیر سمجھے بھی قرآن کو پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے۔ الف لام میم، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی فضیلت ہے، اور علیحدہ علیحدہ یہ حرف ہیں، ان پر 30 نیکیاں ایک لفظ پہ ملتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، قرآن کو دیکھنے والے کے دل کو قوی کیا جاتا ہے، اس کی نظر کو تیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بصیرت ملتی ہے،
صرف قرآن دیکھ لینے پر، قرآن کی طرف، قرآن کی زیارت کرنے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر، اور قرآن مجید اللہ اکبر کی فضیلت کو کسی عمر پر بھی کم نہ سمجھا جائے۔ یہ آیتیں پڑھوں گا تو زیادہ فضیلت ہے، وہ تو احادیث میں آیا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کا اپنا درجہ ہے، سورہ اخلاص کا اپنا ہے، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، فقط تلاوت کرتے جائیں، قرآن مجید پڑھتے جائیں، اور جو قرآن سے محبت نہیں کرتا قرآن اس کے قریب نہیں آتا، قرآن اس کو اپنا حسن دیتا ہی نہیں، چاشنی دیتا ہی نہیں، نور دیتا ہی نہیں۔ اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے نا، جو قرآن سے پیار کرتا ہے، جو قرآن کا احترام کرتا ہے، جو قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا، جو قرآن کے ساتھ اپنی الفت محبت کا رشتہ رکھتا ہے، تو قرآن اس پر اسرار و معانی کو آشنا فرماتا ہے، روشن کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی قرآن کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، حضور فرما رہے ہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صبح جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ فرشتے بھی طالب علم جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن سیکھنے والا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ فلاں بستی کو صبح تک میرے حکم کا انتظار کرنا، اور پھر جب میرا حکم ہو تو اس کو غرق کر دینا۔ یہ لوگ میری نعمتیں تو حاصل کرتے ہیں، میری نعمتوں کی فراوانی ہے ان پر، لیکن شکر بجا نہیں لاتے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میری نعمتوں کا ان پر جو ہے وہ نچھاور کی جائیں، میری نعمتوں کا نزول ان پر ہو، لہذا صبح تک انتظار کرنا، پھر اس بستی کو غرق کر دینا۔ جب فجر ہوتی ہے تو ننھا منہ بچہ، چھوٹی عمر کا کم سن بچہ، وہ مسجد کی طرف آتا ہے، وہ دارالعلوم کی طرف آتا ہے، فجر ادا کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ خالق علم یزال فرماتا ہے، فرشتو اس بستی سے میرے عذاب کو اٹھا لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک تیرا ہی تو حکم تھا ان پر عذاب مسلط کیا جائے۔ خالق علم یزال فرماتا ہے، جس بستی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی میری حمد کرنے والے ہوں، میری تعریفیں کرنے والے ہوں، اور میری عبادت کرنے والے ہوں، مجھ سے مدد مانگنے والے ہوں، اور میں ان پر کیسے مجھے رحمان اور رحیم کہنے والے ہوں، ان پر کیسے عذاب نازل کیا جائے۔ اس لیے تلاوت قرآن لازم ہے۔ میں اس کے لیے ایک سادہ سی مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک خاتون تھی بڑھیا، تو وہ ان پڑھ تھی، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس کا بیٹا بیرون ملک چلا جاتا ہے اور وہاں سے جا کر منی آرڈر بھیجتا ہے، اور وہ اب اس کو پڑھنا تو آتا نہیں کہ یہ منی آرڈر ہے، اس میں رقم ہے، میں وصول کروں گی یا کہاں سے کروں گی نہ کروں گی۔ وہ بس یہ دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ پیغام ہے، میرے بیٹے کا سرنامہ ہے، اس کا یہ مجھے پیغام آیا ہے، خط آیا ہے۔ وہ اس کو چومتی ہے اور رکھ لیتی ہے۔ اب وہ منی آرڈروں کا ڈھیر لگتا گیا، ہر مہینے منی آرڈر آتا اور بڑھیا اس کو سنبھال کے رکھ لیتی۔
अल्लाह अकबर। बुढ़िया का इंतकाल हो गया, गुर्बत में, अफलास में, तंगदस्ती में रही और मनी आर्डरों को संभालती रही और उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो बाद में उसके सामान को की तलाशी ली गई, सामान को देखा गया तो उसमें देखा कि मनी आर्डरों का ढेर लगा पड़ा है और बुढ़िया तो 1 रुपया भी ना वसूल कर सकी, जिसके लिए उसका बेटा भेजता रहा। और वो बुढ़िया तो इंतकाल कर गई, भूख में, अफलास में, तंगदस्ती में, मुसीबत में, गुर्बत में। अब वो मनी आर्डरों का ढेर लगा पड़ा है, अब उसके किस काम का। बस यूं ही समझिए कि ये कुरान भी हमारे लिए इसी तरह है कि हम इस पर गलाफ चढ़ाकर इसको बाले ताक रख देते हैं, हालांकि हमें हुक्म है कि इसकी तिलावत हम करें, हर रोज़ इसको पढ़ें, इसमें देखें कि कुरान ने हमारे लिए क्या बख्शिश व मगफरत का पैगाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से क्या तकाज़े चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पे क्या रहमत फरमाना चाहता है। और फिर ये देखें, दुनियादारी का भी उसलूब है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बातों को बार बार दोहराते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं अपने शेख की जो लिखी हुई तसानीफ़ हैं आप बार बार उनको पढ़ते हैं, शागिर्द अपने असातिज़ा की तसानीफ़ का मुताला करते हैं और जो जिससे मोहब्बत करता है, वो जिसको रोल मॉडल जानता है, जिसको फॉलो करना चाहता है, उसकी तसानीफ़ को देखता है। अब कुरान मजीद रब का कलाम है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम कुरान की तिलावत क्यों ना करें। और तलावत कुरान अगर रिक्कत कल्बी के साथ की जाए या रिक्कत कल्बी के साथ सुनी जाए, अमीरुल मोमिनीन हज़रत जनाब सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक है और एक शख्स एक चौक में खड़ा होता है और एक औरत को दावत गुनाह देता है, कहता है मैं तुम पर फरेफ्ता हूँ। उसने कहा ऐसा करो कि 40 दिन के लिए उमर फ़ारूक के पीछे नमाज पढ़ो और उसके बाद मैं 40वें दिन यहाँ इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। अब वो शख्स 40 दिन जनाब फ़ारूक आज़म की इक़्तिदा में नमाज़ें पढ़ता है, कुरान की तिलावत किसी आम ज़ुबान से नहीं सुनता, ज़ुबान फ़ारूक आज़म से सुनता है। वो किस रिक्कत कल्बी से उमर फ़ारूक तिलावत फरमाते होंगे कि जिनकी ज़ुबान भी वही थी और रब का खौफ भी है, गिरिया भी है, जारी भी है और रब की बारगाह भी है। 40वें दिन जब वह शख्स उस रास्ते से गुज़र रहा था तो उसी चौक में वो खातून खड़ी है, लेकिन ये नज़रें झुका के जा रहा है, गिरी हुई नज़रों से, नीची नज़रों से जा रहा है। उस औरत ने आवाज़ दी, ओ जाने वाले नौजवान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, हस्बे वादा मैं खड़ी हूँ। वो कहता है खातून अब मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, अब मैं किसी को देखने के काबिल नहीं रहा, मैंने 40 दिन उमर फ़ारूक की ज़ुबान से कुरान सुना है, मैंने 40 दिन तिलावत कुरान उमर फ़ारूक की ज़ुबान से सुनी है, अब वो मुझ पर असर हो चुका है। तो तिलावत कुरान का इतना बड़ा असर है कि अगर फ़ारूक आज़म तिलावत कुरान सुन लें, मारने पीटने के बाद फिर भी जो दिल है उस तरफ बढ़ता है, क्योंकि तिलावत कुरान सुन चुके हैं और ईमान की दौलत नसीब होती है। नाज़रीन किराम, आज हमारे यहाँ हमारे घरों में क्यों परेशानियाँ हैं, बेबरकती क्यों है, तरह तरह के मसाइल में हम क्यों शिकार हैं। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान से मोहब्बत करना छोड़ दिया। वो पुराने दकियानूस दादियाँ कहाँ गईं, वो जिनको पढ़ना तो सही नहीं आता था तलफ़्फ़ुज़ के साथ, लेकिन वो कुरान से मोहब्बत करती थी। वो बुज़ुर्ग कहाँ गए कि जिनको पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो कुरान सामने रख कर कुरान की ज़ियारत तो करते थे, कुरान की तिलावत तो करते, और कुरान की तिलावत के असरात क्या होते। आइए आज भी हमारे घरों में, जो आपके घरों में मसाइल हैं, कोई आसीब ज़दा है, कोई परेशान है, कोई बेबरकती का शिकार है, कोई तरह तरह के मसाइल में उलझन में उलझा हुआ है, आइए वो अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, सूरह बकरा पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें। सारा कुरान ये शिफा भी है और मोमिनों के लिए रहमत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तिलावत कुरान में हमेशा के लिए मुस्तैद रहने की तौफीक अता फरमाए। कल तक के लिए
اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ